پیارے بچوں، شیخ چلی کا نام تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا اور اس کی کہانیاں پڑھ کر لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے۔ آج ہم اس کی حماقت سے بھرپور کہانی سناتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام چلی تھا۔ وہ بہت کامچور، بیوقوف، سست اور کاہل تھا۔ اسے بس ایک ہی کام آتا تھا، شہد گھڑنے کا۔ جہاں چند لوگوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھتا، ان کے قریب جا کر خود بھی بیٹھ جاتا اور انہیں گفتگو کا موقع دیے بغیر اپنے جھوٹے سچے کارنامے بیان کرنے لگتا۔ گاؤں کے لوگ اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے اور اس کا نام ہی شیخ چلی رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح بڑے بڑے خیالی منصوبے بناتا، لیکن کسی پر عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کے خیالی پلاؤ پکانے کی عادت سے چڑھ کر ایک شخص نے اس سے کہا، شیخ صاحب، آپ اتنے بڑے منصوبے کیوں بناتے ہیں؟ آپ نے ایک ہفتے بعد اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ اپنی موت کا خیال کریں۔ یہ سننا تھا کہ بیوقوف شیخ چلی کو ایک ہفتے بعد اپنی موت کا یقین ہو گیا اور اس نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے اس نے قبر کھدوائی اور اس میں جا کر لیٹ گیا۔ 6 دن گزر گئے، کچھ نہ ہوا۔ 7ویں روز شیخ چلی نے سوچا کہ یہ اس شخص کے بتائے ہوئے ایک ہفتے کا آخری دن ہے، شاید اب موت کا فرشتہ آنے والا ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کان میں آواز پڑی، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ انڈے کی ٹوکری میرے گھر پہنچا دے تو میں اسے اس کے بدلے میں ایک اشرفی دوں گا۔ شیخ چلی اشرفی کا نام سن کر فوراً ہی قبر سے باہر نکل آیا اور انڈے کی ٹوکری اٹھا کر سر پر رکھ لی۔ جب مالک نے یہ دیکھا تو اس ٹوکری کے مالک نے کہا، شیخ صاحب، ذرا سنبھال کر لے جانا، انڈے ٹوٹنے نہ پائیں ورنہ ایک دمڑی بھی نہیں دوں گا، الٹا ہرجانہ لے لوں گا۔ شیخ صاحب بڑے غرور سے بولے، میاں صاحب، میں شیخ چلی ہوں، کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں ہوں، پورا گاؤں مجھے جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ انڈے کی ٹوکری لے کر چل پڑا۔ خیالی پلاؤ پکانے کی تو عادت تھی۔ سر پر انڈوں کی ٹوکری رکھ کر راستے میں چلتے ہوئے اس کی ذہنی روح بہک گئی اور شیخ چلی لگا خیالی پلاؤ پکانے۔ انڈے پہنچانے کی مزدوری مجھے ایک اشرفی ملے گی، اس سے میں مرغی خریدوں گا۔
وہ انڈے دے گی، انڈے بیچ کر بکری لوں گا، جو بچے دے گی، بکری کے بچے بیچ کر گائے لے لوں گا، گائے دودھ دے گی۔ جب میری شادی کے بعد میرے بچے دودھ مانگیں گے تو میں ان سے کہوں گا یہ لو دودھ۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے ٹوکرا پکڑے دونوں ہاتھ ہٹا لیے، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گیا، اور اس گرنے کی وجہ سے ٹوکری میں موجود سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ انڈے کے مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو اس مالک نے آہ و بکا کرتے ہوئے بولا، ہائے میرے انڈے! دوسری طرف شیخ چلی روتے ہوئے دہائی دے رہا تھا، ہائے میرے بچے! دونوں کی آہ و زاری سن کر لوگ جمع ہو گئے، اور شیخ چلی کی بات سن کر اس شیخ چلی کو باور کرایا کہ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بچے کہاں سے آ گئے ہیں تمہارے، جو تم اپنے بچوں کا سوچ کر رو رہے ہو؟ ہاں، تم نے انڈوں کے مالک کے انڈے گرا کر اس کا نقصان جو کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کا ہرجانہ تمہیں اس انڈوں کے مالک کو دینا پڑے گا۔ شیخ چلی کی ماں تک یہ بات پہنچی، اس نے وہاں آ کر ہرجانے کی رقم ادا کر کے شیخ چلی کی وہاں سے بڑی مشکل سے جان چھڑوائی۔ اور اگر کہانی اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔